ISI کے ریٹائرڈ DG جنرل ظہیر الاسلام نے کل خبروں میں اپنی جگہ بنائی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ ارریلیونٹ ہو جانے کے خوف کی وجہ سے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ذرا اس سے آگے کی کہانی ہے۔ جنرل صاحب کی ایک مقامی عمائدین سے خطاب کی تصویر اور اس کے ساتھ خبر جو ہے PTI کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح DG ISI ایکس جنرل ظہیر الاسلام جو ہے مقامی جو زعماء ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور PTI کے حق میں یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد TV چینلز کے اوپر تجزیے شروع ہوئے اور جنرل ظہیر الاسلام جو صرف گولف کورسز کے اوپر دیکھے جاتے تھے، اگرچہ ان کے باقی معاملات جو ہیں وہ اسلام آباد کے چیٹرنگ حلقوں کے اندر کافی زیر بحث رہے، لیکن چونکہ وہ ذاتی نوعیت کی ہیں تو اس کے اوپر میں ریفلیکٹ نہیں کروں گا، وہ یکدم خبروں کی زینت بن گئے۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ظہیر الاسلام کے بہاف پر وہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح ظہیر الاسلام نے PTI جوائن نہیں کی، وہ مقامی کینڈیڈیٹ کے حق میں بات کر رہے تھے جو بس PTI کا کینڈیڈیٹ ہے، تو انہوں نے PTI کو باقاعدہ جوائن نہیں کیا۔ کسی بھی شخص کو پاکستان کے آئین کے تابع کسی قسم کی سیاسی وابستگی کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ آئین مکمل طور پہ اجازت دیتا ہے۔ آپ نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یہ بھی آپ کا بنیادی سیاسی اور آئینی حق ہے، آپ نے کس فورم کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرنی ہے یہ بھی آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ تو ظاہراً جنرل ظہیر الاسلام نے کوئی بہت بڑا بم نہیں پھوڑ دیا جس کے اوپر اتنی ہاہاکار مچے، لیکن چونکہ یہ ایکس DG ISI ہیں اور ایسے وقت میں DG ISI رہے ہیں جب عمرانی تجربہ ہو رہا تھا، بنایا جا رہا تھا اور اپنے پیک پر تھا، یہ دھرنے والے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے معاملات بھی جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ظہیر الاسلام کے گرد بحث زیادہ پھیلنی شروع ہوگی۔ تو ایک تو بات یہ واضح ہو گئی کہ 2014 کے بعد جو بھی کام ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اوپر یہ الغار ہو رہی تھی، طاہر القادری کو یہاں پر لایا گیا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر کپڑے لٹکائے گئے تھے گندے والے، PM ہاؤس کی دیواروں کو جھنجھوڑا گیا تھا، PTV کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور اس تمام جتھے کو باقاعدہ کھانا وانا فراہم کیا جاتا تھا اور تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ اس وقت ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے اور پاورفل انٹیلیجنس نیٹ ورک کے سربراہ تھے۔ تو ظہیر الاسلام صاحب کی جو موجودہ ایسوسیشن ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اس کی جڑیں جو ہیں آپ کو 2014 کے تجزیاتی طور پر دھرنے کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو بہت ہی خوفناک اور متنازع قسم کے فیکٹس ڈاکومنٹ کیے گئے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، جس میں شجاع نواز کی ایک کتاب ہے جس کو پاکستان کے اندر لانچ کیا جانا تھا لیکن اس کی لانچنگ نہ ہو پائی، ہمیں بتایا گیا مستند صحافی جو شجاع نواز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ظہیر الاسلام صاحب کے کارہائے نمایاں جو ہیں سیاسی طور پر وہ ڈاکومنٹ کیے گئے تھے۔ ایک ایلیگیشن یہ لگایا جاتا ہے ظہیر الاسلام کے اوپر کہ یہ اس وقت تمام دھرنے کو مینیپولیٹ کر رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، وسائل ریاست کے بروئے کار لائے جا رہے تھے اور اس کے ذریعے یہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے تھے۔ دوسرا اس کے ساتھ جو الزام ہے، جو زیادہ سنجیدہ الزام ہے، کہ یہ تمام کام اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی رائے حاصل کیے بغیر کر رہے تھے، ان کا حکم حاصل کیے بغیر کر رہے تھے اور ایک پیرلل سیٹ اپ چلا رہے تھے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ الزام اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اوپر جو باہر سے اکثر الزامات لگتے ہیں اس کی جو بنیاد بنائی جاتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یعنی بعض جگہوں پر ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ ریاست کے اپنے اداروں اور ان کے اہم ترین سربراہان کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو ظہیر الاسلام کے اوپر جب یہ الزام لگے کہ یہ وہ کام مبینہ طور پر کر رہے تھے جس کا علم راحیل شریف کو بھی نہیں تھا، تو پھر مزید تحقیقات سامنے آئیں اور بعض لوگوں نے یہ کلیم کیا، جو ظہیر الاسلام ان کے قریبی حلقے مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ایک میٹنگ کے اندر ظہیر الاسلام کو بلوایا گیا اور ان کو کنفرنٹ کیا گیا وہ بات چیت جو انہوں نے مبینہ طور پر کی اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف کے سامنے یہ تمام معاملات رکھے گئے، وہ بات چیت جس کا تعلق ان تمام ایشوز کے ساتھ تھا، جس کو نہ فوج کی طرف سے کوئی سینکشن حاصل تھی، نہ اس کا آئینی کوئی منطق بنتی ہے، نہ بنیاد بنتی ہے، اور ظہیر الاسلام صاحب کا پرسنل پروجیکٹ تھا۔ تو ظہیر الاسلام جو ہے انہوں نے چپ سادھ لی
اور پھر ان کو ایڈمانش کیا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اب یہ بڑا سوال ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب اگر یہ کام کر رہے تھے تو یہ کام راحیل شریف کی مرضی سے کر رہے تھے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کیا جا رہا تھا، یا راحیل شریف واقعتاً اتنے معصوم تھے؟ جنرل راحیل شریف کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی دلچسپی تھی کہ ان کو ایوب خان کے برابر ایک درجہ دے دیا جائے تاکہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے اور کہا جائے کہ ایوب خان کے بعد اگر کوئی جنرل آیا تو راحیل شریف تھا، اور دیکھیں پہلے وہ آرمی چیف بنا اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی اس کو مل گیا۔ وہ کام نہ ہوا۔ خوش قسمتی سے راحیل شریف کو سعودی عرب نے بہت اچھی نوکری دے دی، تو راحیل شریف نے یہ کام چھوڑ کر وہ سعودی عرب چلے گئے اور اس کے بعد مکمل طور پر خاموش ہیں۔ نہ وہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے دفاعی گھمبیر معاملات کے اوپر کسی رائے کا اظہار کرتے ہیں، نہ وہ پاکستان فرسٹ کی بات کرتے ہیں، نہ کہیں پر آپ کو ان کی طرف سے پاکستان کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے۔ مکمل طور پر ٹھنڈ پروگرام رکھ کر خاموشی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تجزیہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر راحیل شریف کو یہ سعودی موقع نہ ملتا تو راحیل شریف شاید پتہ چلتا کہ ظہیر الاسلام کی طرح اس پاتھ کے اوپر چل نکلیں۔ بہرحال ظہیر الاسلام پاکستان کے اندر ہی رہے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد خاموشی سے گولف کھیلتے رہے۔ کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے گرد تنازع گھومتے تھے، لیکن وہ ذاتی معاملات چونکہ ذاتی ہیں، بعض جگہوں سے زیادہ ان کی گونج آپ کو سنائی نہیں دی، اور اچھی بات ہے، ذاتی معاملات کو سیاسی معاملات سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اب جب ظہیر الاسلام صاحب کھل کے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، 20-25 لوگوں کو ساتھ بٹھا کر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان کی تصویر کا اجرا کیا جاتا ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ظہیر الاسلام جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر ممکنہ طور پر کیا کیا کام کرتے ہوں گے جب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیمرہ نہیں چل سکتا تھا۔ ان کی بات چیت کے اوپر اگر بحث ہوتی تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کو بڑی مصیبت ہوتی جو بات چیت کر رہا تھا۔ جب تمام چینل جو ہیں وہ جی حضوری کیا کرتے تھے، مجبوری تھی کیونکہ طاقت بہت ہے، اور جب اس کے استعمال کے اوپر کسی قسم کا احتساب نہیں ہو اور قدغن نہیں ہو تو وہ بہت برے طریقے سے استعمال بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ تمام کام کیا جا رہا تھا تو شاید ظہیر الاسلام صاحب ایک بنیاد فراہم کر رہے تھے پاکستان کے اندر ایک نئے سیاسی تجربے کو۔ کل کے ٹویٹ کے بعد اور فواد چودھری کی وضاحت کے بعد یہ تمام تانے بانے جو ہیں، جس کے اندر کچھ متنازع ہیں، کچھ مستند ہیں، کچھ ریومرز ہیں، وہ تمام کے تمام دوبارہ سے کھل کے سامنے آ گئے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا ضرورت ہے ظہیر الاسلام کو اچھی بلی نوکری کی، ایک عہدہ سنبھالا، اس کے بعد جو تنازع تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آئے، کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ سے آپ مقامی سیاست کے اندر گھسیں؟ تو اس کا ایک تجزیہ میں کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو خوف ہے ارریلیونس کا، کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ پبلک لائم لائٹ سے ہٹ جائیں گے، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کی تمام طاقت کا جو منبع ہے، جو سورس ہے، وہ ان کی کرسی ہوتی ہے۔ جب کرسی اور عہدہ چلا جاتا ہے تو جو ارریلیونٹ ہونے کا خوف ہے، جو اس کی مایوسی ہے، جو اس کا دھچکا ہے، وہ عجیب و غریب حرکات کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وسائل آڑے آتے ہوتے تھے، اب وسائل کی بھرمار ہے۔ اگر آپ ان تمام عہدوں میں سے گزر کر ریٹائر ہوں، جن میں سے ظہیر الاسلام گزر کر ریٹائر ہوئے، تو ماشاءاللہ آپ کے پاس وسائل جو ہیں وہ تقریباً لامحدود ہی آپ سمجھیں، ایک ذاتی استعمال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نے اور کام بھی کرنے ہیں، پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ سیاست ایک ایسا میدان ہے جہاں پر جا کے دوبارہ سے میں جھنڈے گاڑنا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنا چاہتا ہوں، دوبارہ سے میں ریلیونٹ ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ معاملہ نظریاتی نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا ذاتی قسم کا ہے۔ لیکن ایک سوال بہرحال اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ جب ظہیر الاسلام اگر یہ تمام کام کر رہے تھے تو وہ کام کون کر رہا تھا جس کام کے لیے ظہیر الاسلام صاحب کو وہ عہدہ دیا گیا تھا DGI کا؟ اگر ان کا کام یہی تھا جو وہ کر رہے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے دور کے اندر پاکستان کے اندر جو دوسرے کام ہو رہے تھے، جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو DGI لگایا گیا تھا، ان کاموں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ معاملہ کہ جب آپ دوسرے کاموں کے اندر گھسے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے آپ کا تعلق واسطہ نہیں ہے اور اپنی تمام انرجی اور وسائل وہاں پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کاسٹ پر ہوتا ہے جو آپ اپنی اہم ترین اور پرائمری ذمہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے آپ کو پے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ وہ ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے۔ تو سوال بڑا صرف یہ نہیں ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب نے آج جو کیا
اس کی جڑیں جو ہیں وہ 2014 سے ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں، اور وہ جو ریومرز ان کے بارے میں تھیں کہ وہ یہ تمام کام کر رہے تھے اور ڈاکومنٹیشن اس کے اوپر اویلیبل ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ سوالات اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ اس کے برابر میں بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے جنرل ظہیر الاسلام کو اس قوم نے پریولیجز دیے، عہدے دیے، اس کام کا انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو ان کے دور میں ہونے والے واقعات پر نظر دوڑا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے کمپیٹنٹ تھے۔